اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز یقیناً تقاضۂ وقت اس کا بھی خیال رکھا جائے گا اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا اور بات بھی کچھ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. برادران عزیز اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کہیں فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کہیں اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں نہ کوئی ان کو خوف ہوتا ہے نہ کبھی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. کبھی فرما رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کس کے ساتھ ہوں گے تو فرمایا مع الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہو جائے تمہارے دل میں ایمان کی شمع جلتی ہوگی اور تمہارے اعمال تم اچھے کر لوگے تو اللہ تمہارا حشر انبیاء کے ساتھ کر دے گا صدیقین کے ساتھ کر دے گا شہداء کے ساتھ کر دے گا صالحین کے ساتھ کر دے گا. برادران عزیز تو اللہ تبارک و تعالی صحبت کا کیا مقام ہے اور صحبت کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھا رہا ہے. رب چاہتا تو فرما دیتا سچے ہو جاؤ. اس کے حکم میں کیا ہے وہ جو فرما دے وہ ہمارے لیے حکم ہے. اللہ فرما دے کونوا صادقین وہ بات بھی سچی تھی لیکن اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ سچائی حاصل ہونے کا ایک بہت اہم ذریعہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے. وہ ساتھ کی بڑی اہمیت ہے اس لیے رب نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. برادران عزیز اسی طرح اللہ چاہتا تو فرما دیتا ذکر کرنے والے بن جاؤ لیکن اللہ فرماتا ہے جو ذکر کر رہے ہیں صبح شام ان کے ساتھ رہو گے تو سلیقے ذکر بھی سیکھ لو گے. اگر خود سے ذکر کرتے تو شاید کچھ صحیح کچھ غلط ہو جاتا کچھ بات صحیح ہوتی کچھ بات غلط ہوتی ہماری کمزوریاں بھی اس ذکر میں شامل ہو جاتی لیکن اگر تم کسی باکمال شخصیت کے ساتھ ہو جاؤ گے تو پھر وہ تمہاری تمام کمیوں کو دور کرتا ہوا تمہیں صحیح راہ پر لے کر چلے گا. جو راہ پر لے جانے والے ہیں انہیں مرشد کہتے ہیں اور جو راہ پہ چلنے والے ہیں انہیں مرید کہتے ہیں. اسی تعلق کو رب بار بار سمجھا رہا ہے اچھے بننا چاہتے ہو اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. ذاکر بننا چاہتے ہو ذاکر کے ساتھ ہو جاؤ. نمازی بننا چاہتے ہو نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اسی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے پیارے انداز میں بڑی اچھی مثال سے ہمیں سمجھایا کہ اچھوں کی صحبت کا اثر کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے بروں کی صحبت کا اثر کیا ہے اور اس کی خرابی کیا ہے. حدیث پاک میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے کی دوستی اور اچھے کی صحبت اس کی مثال کہ تم نے ایک عطر فروش سے دوستی کر لی. ابھی آپ نے دیکھا کہ میں جیسے ہی حاضر ہوا تو اچھے دوست نے مجھے عطر لگایا. تو جیسے کہ تم حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم ایک عطر فروش سے دوستی کر لیے ہو کہ اس کا کام ہی خوشبو پھیلانا ہے، اس کا کام ہی خوشبو بنانا ہے، اس کا کام ہی خوشبو بیچنا ہے، اس کا کام سارا خوشبو کے اطراف ہی ہوتا ہے. جب تم ایسے شخص سے دوستی کر لو گے تو خوشبو کا کام کرتا ہے، تو پھر تمہارے نصیب میں بھی خوشبو آ جائے گی. جب تم اس کے ساتھ بیٹھو گے تو وہاں تمہیں خوشبو محسوس ہوگی. دوستی کا تقاضا ہے کہ تحفہ دیتا ہے، تحفہ دے گا تو خوشبو کا تحفہ دے گا. تمہاری دوستی یہ چاہیے کہ میں اپنے دوست سے کچھ خریدوں تو تم کیا خریدو گے؟ خوشبو خریدو گے. تو حاصل کیا ہوگا؟ عطر فروش سے دوستی ہوگی تو زندگی میں خوشبو بڑھ جائے گی. حضور پاک فرماتے ہیں ایسی مثال نیک آدمی کی دوستی کی ہے کہ جب تمہاری دوستی نیکوں سے ہو جائے گی، اچھوں سے ہو جائے گی، نمازیوں سے ہو جائے گی، تو معاملہ یہ ہوگا کہ جب تم ان کے ساتھ رہو گے تو نیکی کی بات کرو گے، اچھائی کی بات کرو گے، سچائی کی بات کرو گے، اچھے اعمال کی بات کرو گے، اچھے کردار کی بات کرو گے. اور جب تک اس کے ساتھ رہو گے وہ گناہ سے بچتا رہے گا، تم بھی گناہ سے بچتے رہو گے، تم بھی گناہ سے بچتے رہو گے. اور جب وہ نیکی کی طرف جائے گا تو دوستی کا تقاضا ہے کہ دوست کا ساتھ نہیں چھوڑتے، تو تم بھی نیکی میں ساتھ چلے جاؤ. اذان ہو رہی ہے. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. برادران عزیز، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھوں کی صحبت کا بڑی اہمیت بتائی، اور اسی طرح حضور پاک نے بھی اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی کہ اچھوں کی صحبت اس کی مثال ایسی ہے کہ تم گویا ایک عطر فروش سے دوستی کر رہے ہو. عطر والوں سے دوستی ہوگی تو خوشبو ہی حاصل ہوگی. اسی طرح نیک آدمی سے دوستی ہوگی تو نیکی ہی حاصل ہوگی. اس کا سب سے چھوٹا جو درجہ ہوگا کم سے کم یہ تو ہوگا کہ جب تک نیکوں کے ساتھ رہو گے گناہوں سے محفوظ رہو گے. اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو برائی کی طرف نہیں جائے گی. اسی طرح حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دوستی کسی بری آدمی سے ہو جائے، برے آدمی سے اگر تمہاری دوستی ہو جائے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے ایک لوہار سے دوستی کر لی. لوہار کیا کرتا ہے؟ جب وہ لوہے کو گرم کرتا ہے تو اس کے لیے بھٹی جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے، اور لوہے میں اس لوہے کے لیے اس آگ کو جلاتا ہے اور آگ میں اس لوہے کو تپاتا ہے. جب آپ اس سے دوستی کریں گے تو اس بھٹی کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا. تو بھٹی جلائے گا، آگ لگے گی. کبھی ایسا ہوگا کہ آگ اڑ کر اس کے لباس پر بھی لگے گی، آپ کے لباس پر بھی لگے گی. کبھی ایسا ہوگا کہ دھواں اٹھے گا تو لباس پر کالک لگ جائے گی. وہاں پر کیونکہ آگ کے اطراف میں کالک بھی ہوتی ہے تو لباس پر کالک لگ جائے گی. ہاں، آپ نے بڑی احتیاط سے بیٹھا بھی ہو کہ آپ کے لباس پر نہ آگ لگے نہ کوئی کالک کا دھبا لگ جائے، تو یہ تو ضرور ہوگا کہ آگ جب لگے گی تو دھواں پھیلے گا، اس دھوئیں کا اثر، اس کی بدبو آپ تک پہنچے گی، آپ کے لباس پہ سما جائے گی. برادران عزیز، یہ وجہ کیا ہوئی؟ کپڑوں کے جلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لوہار کی دوستی. کپڑوں کے دھبوں وجہ کیا ہے؟ اس لوہار کی دوستی.
کپڑوں میں جو بدبو پھیل گئی ہے، دھوئیں کا اثر سارا طاری ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لوہار کی دوست تھی۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں تم نے کیا کچھ نہیں لیکن لوہار سے دوستی کی تو اس کی دوستی کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہوا۔ اسی طرح جب تم بروں سے دوستی کرو گے، خراب صحبتوں میں بیٹھو گے تو اس کا اثر ایسے ہی ظاہر ہوگا کہ وہ گناہ کی طرف لے کر چلا جائے گا، خرابی تمہارے اندر داخل ہو جائے گی۔ یا کم سے کم یہ ہوگا کہ جب تک تم اس کے ساتھ رہو گے، گناہ کی باتیں سنو گے یا نیکی سے دور رہو گے۔ برادران عزیز، تو اللہ تبارک و تعالی صحبت کی اہمیت بتاتا ہے، نسبت کی اہمیت بتاتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم جب رہو تو اچھوں کے ساتھ رہو۔ برادران عزیز، آج ہم جن کی بات کے لیے حاضر ہوئے، جن کی یاد میں حاضر ہوئے، وہ اچھوں کے اچھے ہیں، وہ سید الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، جن کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر اللہ نے فائز فرمایا ہے، اور جن کا فیض صرف ایک خطے کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے عام ہے۔ وہ حضور پاک کے شہزادے حضور غوث اعظم دستگیر ہیں، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی محبتوں سے نوازا ہے، ان کی نسبتوں سے نوازا ہے، ان کی تعلیمات سے نوازا ہے، ان کے اخلاق و کردار، ان کی حیات بابرکت ہمارے سامنے ہے۔ برادران عزیز، تو جب ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو پیرانے پیر کا غلام کہتے ہیں، تو برادران عزیز ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیرانے پیر کے تعلیمات پر بھی عمل کریں، آپ کے اخلاق کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو سیکھیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے اخلاق بھی آپ کی طرح ہو۔ آج ہم نے ابھی ایک آیت کریمہ اور سنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ انہیں رنج ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، نہ وہ کسی اور چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ کوئی رنج ہے۔ جب اس آیت کریمہ کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس کے دو تفاسیر آپ کو بیان کیا ہے۔ ایک تفسیر جو بڑی کثرت سے بیان کی گئی ہے وہ آخرت کا منظر، کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ حیران ہوں گے کہ میرے اعمال کے ساتھ کیا ہوگا، میرا حساب و کتاب کس طرف لے جائے گا۔ اللہ کا جلال ہے، اگر اللہ کا عذاب مجھے پکڑ لے گا تو میرا کیا ہوگا۔ ایک طرف اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا، آدمی ڈرتا ہوگا، بے چین و بے قرار ہوگا، دوسری طرف مایوسی ہوگی، دل میں غم ہوگا، رنج ہوگا، کاش کہ دنیا میں اچھا عمل کر لیتا، کاش کہ وہ وقت جو میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے اللہ کی عبادت میں گزار لیتا، اللہ کے ذکر میں گزار لیتا، اللہ کو منانے میں گزار لیتا، تو حشر کی یہ سختیاں مجھے نہ تھام لیتی، اللہ کا عذاب میرا انتظار نہ کرتا ہوتا، میں جہنم کے راستے پہ نہ جاتا، جنت کا مستحق بن جاتا۔ تو وہاں پر خوف بھی ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں جو ہم نے گناہوں کی طرف گزار دیے ان اوقات پر غم بھی ہوگا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بندے اللہ سے جا کر کہیں گے پروردگار ایک موقع اور دیجیے، ایک موقع دے دیجیے، اب کی زندگی ساری آپ کی عبادت میں گزار دیں گے، کوئی نافرمانی نہ ہوگی، کوئی تکلیف، کوئی ایسا کام جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو، خطا پر ہو، گناہ پر ہو، خرابی پر ہو، ایسا کوئی کام ہم نہیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے بندے، لیکن اب فرمائے گا کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا، یہ دن فیصلے کا دن ہے۔ سارا معاملہ دنیا میں ہمیں مہلت ملی، رب نے بار بار مہلت دی، فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے آؤ، رجوع ہو جاؤ، گڑ گڑاؤ، اللہ معاف کر دے گا، اور وہاں سے نیا حساب شروع کر دے گا، سابقہ سارے معاملات کو میٹ دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حضور پاک فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ حشر کا میدان، نفسی نفسی کا عالم، وہاں پر عام بندہ ہوگا تو خوف میں ہوگا یا پھر غم میں ہوگا، لیکن جو اللہ والے ہوں گے
اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی رنج ہوگا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی اللہ کی رضا میں گزاری ہے، انہوں نے ہر قدم چلا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے چلا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے چلا ہے، انہوں نے کبھی اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں بڑھایا، اپنی خواہشات پر عمل نہیں کیا، انہوں نے عمل کیا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، انہوں نے عمل کیا ہے حضور پاک کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے جہاں سب پریشان ہوں گے، سب خوف میں ہوں گے، سب رنج میں ہوں گے، میرے ولی یہاں پر اطمینان میں ہوں گے، نہ ان کو خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی ایسے گزاری ہے، دنیا میں ایسے زندگی گزاری کہ ان کے اندر نافرمانی نہیں تھی، اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے حکم کے لیے زندگی گزارتے تھے۔ برادران عزیز، تو اللہ فرماتا ہے اولیاء وہ ہیں کہ جنہیں نہ رنج ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، بلکہ وہ اطمینان میں ہوتے ہیں، اور ان کے مقام کو اللہ بیان فرماتا ہے۔ حضور پاک اس کو بتاتے ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو بلائے گا۔ دو منظر حشر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک منظر یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو بلائے گا، نمازیاں بھی آئیں گے، روزے دار بھی آئیں گے، سخی سخاوت کرنے والے بھی آئیں گے، شہید جن کو شہید کر دیا گیا وہ شہید بھی آئیں گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رب کے سامنے جب وہ حاضر ہوں گے، اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، اللہ کی راہ میں شہید ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے آپ کے لیے کیا۔ اللہ فرمائے گا میری ایک خواہش ہے، یہ جہنم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں کود جاؤ۔ نمازی سے بھی فرمائے گا، نمازی کہے گا پروردگار میں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، زندگی ساری آپ کی رضا میں گزار دی، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا بازو ہو جاؤ۔ شہید سے کہا جائے گا، شہید کہے گا آپ کی راہ میں لڑا، آپ کی راہ میں شہید ہو گیا، جہنم سے بچنا چاہتا تھا۔ اللہ فرمائے گا بازو ہو جاؤ۔ سخی آئے گا، یہی معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ایک قوم آئے گی جن کے لباس پھٹے ہوں گے، بال بکھرے ہوں گے، دیکھنے میں عجیب نظر آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں کود جاؤ۔ ادھر اللہ کا حکم صادر ہوگا، اور یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، بال جن کے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی جن کا پرسان حال نظر نہیں آتا، حالت ابتر و بیکار نظر آتی ہے۔ اب یہ بندے جہنم کی طرف بھاگنے لگیں گے، اور روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں کود جائیں گے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں انہیں پروں پر لے کر میرے سامنے آنا۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، جن کے پاس جنت دوزخ کا کوئی معاملہ نہیں، جن کے پاس معاملہ ہے تو رب کی رضا کا معاملہ ہے، جن کی نگاہوں میں کوئی چیز ہوتی ہے تو رب کی رضا ہوتی ہے، رب کی رضا کی خاطر جیتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر مرتے ہیں۔ اولیاء کی یہ خوبی، اللہ کے محبوبوں کی یہ خوبی اللہ حشر میں بتائے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پھر انہیں ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، نور سے چہرے چمکتے ہوں گے، نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا، جن کے مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے، پھر اتنا بلند مقام اللہ نے انہیں کیوں دیا؟ حضور پاک فرمائیں گے یہ اللہ کے اولیاء ہیں،
کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی خاطر گزاری ہے، اللہ کے حکم کی خاطر گزاری ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے گزاری ہے۔ برادران عزیز، آج سوال ہمارا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے اولیاء کی بات سنتے ہیں، حضور پیر غوث اعظم دستگیر کی بات سنتے ہیں، آپ کی نسبت کی بات سنتے ہیں، آپ کے کرامات کو سنتے ہیں، آپ کے واقعات کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہے؟ یہ سننے اور کہنے کے بعد ہماری زندگی میں کتنا فرق آ رہا ہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو اس بارگاہ میں پہنچنے کے صرف 2 قدم ہیں۔ کیا فرمایا؟ کتنے قدم ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے؟ پیرانے پیر فرماتے ہیں 2 قدم ہیں۔ ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ آج ہماری صبح شام ہو رہی ہے، ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، آپ غور کر دیکھیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ تمنا پوری ہو جائے، یہ آرزو پوری ہو جائے، یہ کام پورا ہو جائے۔ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ صبح سے شام میں کس کام کے لیے ہم نے کوشش کی، تو کسی نہ کسی اپنی خواہش کے لیے کوشش کی، اپنی تمنا کے لیے کوشش کی، اپنی ضرورت کے لیے کوشش کی۔ کیا ہماری کوشش اللہ کے حکم کی پابندی میں لگی؟ کیا ہماری کوشش اللہ کے حکم کو کرنے میں لگی؟ کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ میں آج صبح سے شام تک کوئی گناہ نہ کروں، کوئی خطا نہ کروں، کوئی غلطی نہ کروں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے میرا رب ناراض نہ ہو؟ سوچا کر کوشش کس طرف ہو رہی ہے، کس راستے پہ ہم چل رہے ہیں؟ مان رہے ایک چیز ہے، دل میں ایک چیز ہے، لیکن کیا ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے ہر ایک کو کرنا ہوگا۔ اور اللہ نظر بد سے بچائے کہ یہاں میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا حال ہے، پریزنٹ بھی یہی ہے، فیوچر بھی یہی ہے۔ ان کی جیسے نشو و نما ہوگی، یہ جیسے آگے بڑھیں گے، قوم ادھر ہی آگے بڑھیں گی۔ ان سے میری خواہش ہے برادران عزیز کہ آپ علم بردار ہیں، آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے سر پر ٹوپی ہو، داڑھی ہو، وہی دین کا کام کرتا ہے۔ نہیں، ہر شخص اس ماحول میں رہ رہا ہے وہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے کام کر رہا ہے، اپنے انداز سے کام کر رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بات کو پہنچائیں اپنے معاشرے میں، چاہے آپ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، آپ کمپنی میں ہو، آپ اپنے بزنس میں ہو، آپ کو اپنے کردار سے پیش کرنا ہوگا کہ ہم قادری ہیں، ہم حضور پاک کے غلام ہیں۔ یہ آپ کا کردار ہے برادران عزیز۔ تو پیرانے پیر نے کیا فرمایا کہ تم ایک قدم اپنے نفس پر رکھو۔ بات اتنی ہی ہے کہ کوئی عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کے حکم کو جانیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یا اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمیں خیال نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے کوتاہی کی بات ہے۔ جب ہم پیرانے پیر کی بات کرتے ہیں، پیرانے پیر نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی۔ بڑے فخر سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیر نے فرمایا کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں تو میں اس کی وہاں پر دستگیری کروں گا۔ تم مشرق سے پکارو، میں مغرب سے دستگیری کروں گا۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں، پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس دنیا سے بے توبہ نہیں مرے گا، لیکن یہاں ان تمام جتنی خوشخبریاں ہمیں ملی ہیں وہاں پر ایک کامن ٹرم ہے، آپ اس کو غور کیجئے۔ پیرانے پیر نے فرمایا مریدی لا تخف، مریدی میرا مرید، میرا مرید، میرا مرید ہوتا کون ہے؟ پیرانے پیر کا مرید کون ہے؟ ذرا وہ بھی تو جانیں گے۔ یہ تمام جو خوشخبریاں جن کے لیے ہے، کیا ہم اس فہرست میں شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا کردار اس کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم پیرانے پیر کے طریقے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر آپ فتوح الغیب، پیرانے پیر کا جو پہلا درس ہے، فتوح الغیب میں پہلا درس جو آپ نے عنایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ وہ اللہ کے احکام کا پابند ہو ہر حال میں،
چاہے بیماری ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے کام ہو، چاہے آپ خالی ہو، چاہے آپ کسی حال میں ہو، جب اللہ کے حکم کا وقت آ جائے تو پھر آپ کو اللہ کے حکم کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں مومن کے لیے پہلی چیز ہے اللہ کے احکام کی پابندی کسی حال میں۔ برادران عزیز، آج ہم دنیا کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ خواہشات کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے کوشش نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے، وہی چھوٹ رہی ہے۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز فرمایا اللہ کے احکام کی پابندی، دوسری چیز فرمایا کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچنا، ہر حال میں بچنا، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو بچنا ہے، نافرمانی ہو والدین کی بچنا ہے، ایک دوسرے سے لڑنا ہو بچنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہو بچنا ہے، اگر کوئی بری عادت ہے بچنا ہے، بے حیائی ہے بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے فرما دیا یہ نہیں کرنا ہے۔ لوگوں کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ گناہوں کے کام کیوں کرتے ہیں، اگر آج ایک چیز ہم غور کرتے ہیں کہ یہاں پر معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف جہاں پر غیبت، چغلی، دشمنی، حسد عام ہو رہا ہے، ویسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر قتل، نشہ عام ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی نشہ کرنے والے سے پوچھئے کہ بھائی آپ نشہ کیوں کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ دل بے چین ہے، دل کے قرار کے لیے کرتا ہوں، ٹینشن بہت ہے، ٹینشن دور کرنے کے لیے کرتا ہوں، اگر میرے معاملات کا حل نہیں ہو رہا ہے اس لیے پریشان ہوں، اس لیے کرتا ہوں۔ اگر اسے یہ بات کو سمجھنا ہے کہ اگر تو ٹینشن ہے، ٹینشن میں ہونے کی وجہ سے یہ نشے کی عادت پہ پڑ گیا ہے، یہ برائی تجھے اطمینان کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے تو یہ جان لے کہ نشہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام کہا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ نشہ حرام ہے اور یہ تمہیں جہنم تک لے جائے گا۔ اس سے اطمینان نہیں، اس سے بے چینی ملتی ہے۔ پھر اطمینان کیسے ملتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ ارے کبھی اس لذت کو محسوس کر کے تو دیکھ، رب کے سامنے گڑ گڑا کے تو دیکھ، رب کے سامنے پیش ہو کر تو دیکھ، اللہ کو پکار کے دیکھ، دل میں ایسا سکون ملے گا کہ کوئی نشہ وہ سکون نہیں دے سکتا۔ برادران عزیز، یہ توجہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے خزانہ ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، کبھی بچھا کر رب کو پکار کر دیکھو، وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ سکون کیسا ہوتا ہے، رب کی یاد کا سکون کیسا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں میں بیٹھو، تنہا بیٹھو، رب کو پکارو، وہ ہر زبان جانتا ہے، اگر زبان میں سلیقہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تمہارے دل کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے۔ اولیاء اللہ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو رب سے جوڑتے ہیں۔ پیرانے پیر نے کیا فرمایا؟ اگر تم مومن ہو تو پھر بندہ رب کا حکم مانے گا۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکو گے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو گے۔ اور کئی وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں اور نہیں ہوتا، طلب ہوتی ہے نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا، آدمی ہمت ہار جاتا ہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کے حکم، اللہ کی قضا پر راضی رہو، اور یہ بات کو جانو کہ تمہارا کرنا اپنی جگہ ہے، جب وہ کرتا ہے تو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے تم نے گمان نہ کیا ہوگا۔ کبھی مایوسی نہیں آنے دینا، کبھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہونا، اللہ کی تقدیر پر ثابت قدم رہنا کہ میرے پروردگار کا فیصلہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس کا فیصلہ ہمیشہ رحم والا ہوتا ہے۔ ہم کوشش نہیں چھوڑنا۔ برادران عزیز، یہ تین چیزیں ہمارے سامنے، تین چیزیں ہیں، اگر ہم ان تین چیزوں پر بھی اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کریں تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ وہ جو اللہ نے اولیاء اللہ کی صفات اور مراتب کو بیان کیا، یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ جائیں گے
کیونکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ المرء مع من احبہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں دنیا میں اپنی دوستی اچھوں سے کیجیے، اللہ والوں سے کیجیے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھیے، ان کی تعلیمات کو آپ اپنائیے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا ہے میرا مرید کبھی بے توبہ نہیں مرے گا، تو اپنا تعلق پیران پیر سے مضبوط کیجیے اور پیران پیر کے راستے پہ چلنے والے بن جائیے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیے۔ ہمیں اپنے نام کے ساتھ خاطری لگانے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ ہمارے کردار و اخلاق کو دیکھ کر پوچھے کیا تم خادری ہو، کیا تم خادری ہو؟ تمہارا انداز بتاتا ہے تم پیران پیر کے چاہنے والے ہو، تمہارا گفتار بتاتی ہے تم پیران پیر کے چاہنے والے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے تم پیران پیر کے چاہنے والے ہو، تمہارا کھانا کھلانا بتاتا ہے تم پیران پیر کے چاہنے والے ہو۔ ہمارا کردار بولے، ہمارے اخلاق بولے، اس طور پر ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہی چند گزارشات ہے آپ سے، کیونکہ وقت کی قلت اور جلسے کو جلد سے جلد ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مالک جب تک زندہ رکھ سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عطا فرما، جو کچھ کہیں ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔